الرحمن الرحيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 16 تک مجموعی طور پر ہم نے 9 آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ ان آیات کریمہ میں نمبر 1 اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے خلاف جہاد کے لیے ترغیب دی ہے، برانگیختہ کیا ہے۔ نمبر 2 فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فتح مکہ کی پیشن گوئی فرمائی ہے۔ نمبر 3 صلح حدیبیہ کے بعد ہونے والے نقض عہد کا بیان کیا ہے کہ عنقریب یہ لوگ آپ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑیں گے، اور جب یہ ایسا کرے تو پھر آپ کا ان کے ساتھ معاہدہ ختم، مقاطعہ شروع، اور اب آپ ان کے خلاف علم جہاد بلند کیجئے، اور ان کے عہد شکنی کے نتیجے میں ان کے سرداروں کو، ان کے اماموں کو، ان کے جو بڑے مقتدی ہیں انہیں قتل کیجئے، ان کی بےخونی کیجئے۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو ایمان کے بعد جو آزمائشیں اور امتحانات ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آزمائش اور امتحان یہ گویا کہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اب دیکھیے جی آیات کریمہ کو، فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیوں کر رہ سکتا ہے، یعنی عہد کیسے باقی رہ سکتا ہے، قائم رہ سکتا ہے۔ ہاں، جن لوگوں کے ساتھ آپ نے مسجد محترم یعنی خانہ خدا کے نزدیک عہد کیا ہے،
اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو آپ بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہیں۔ مسجد حرام کے نزدیک، اس سے مراد صلح حدیبیہ، اس سے مراد کیا ہے؟ صلح حدیبیہ۔ یا بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد فتح مکہ کے وقت آپ کا مر زہران کے مقام پر ٹھہرنا اور پھر وہاں کچھ کفار کی طرف سے آ کر کے عہد و پیمان کرنا، لیکن یہ بڑی دور کی بات ہے۔ اصل بات وہی ہے کہ صلح حدیبیہ مراد ہے یہاں پر۔ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، اگر وہ اپنے عہد کو برقرار رکھیں، یعنی اپنے عہد پر قائم رہیں، تو آپ بھی عہد کو قائم رکھیے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، بھلا ان سے عہد کیسے باقی رہ سکتا ہے، یا ان سے عہد کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے، جبکہ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، ان کا حال یہ ہے کہ اگر آپ پر غلبہ پا لیں تو نہ قرابت کا لحاظ رکھیں اور نہ عہد کا۔ کیا معنی؟ توجہ، یہ اشارہ کیا گیا اس بات کی طرف کہ ایسے لوگ کہ جو موقع پرست ہے، ان کے ساتھ عہد و پیمان کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ اگر ان کو ضرورت ہے تو رشتہ داری کا بھی خیال ہے، ان کو ضرورت ہے تو عہد اور پیمان کا بھی خیال ہے، ان کو ضرورت ہے تو آپ کے ساتھ قول و قرار کا بھی لحاظ ہے، لیکن جب ان کو ضرورت نہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب ہمیں قول و قرار کی ضرورت نہیں، عہد و پیمان کی ضرورت نہیں، اب ہمیں ان سے کوئی خوف ڈر خطرہ نہیں، تو پھر یہ عہد شکنی کر لیتے ہیں، پھر نہیں دیکھتے کہ رشتہ دار کا مقام کیا ہے، پھر نہیں دیکھتے کہ عہد و پیمان کا دنیا میں معاشرے میں کیا مقام اور کیا درجہ ہے، پھر یہ کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھتے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ عہد و پیمان کیسے باقی رکھا جا سکتا ہے؟ یہ ایک عام ضابطہ اور اصول بتایا گیا ہے، صرف مشرکین کا معاملہ نہیں ہے۔ آج بھی ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مطلب پرست ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ مطلب پرست۔ کیا معنی؟ یعنی وہ اپنی ضرورت کے مطابق سیاست کرتے ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق نعرے لگاتے ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق قول و قرار کرتے ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق سارے معاملات کرتے ہیں۔ اگر ضرورت ہے تو پھر معاہدات بھی ہیں، پھر اتحاد بھی ہے، پھر اتفاق بھی ہے، پھر ایک اسٹیج بھی ہے، وہاں پر تقریریں بھی ہیں، ہاتھوں میں ہاتھیں ڈال کر زنجیریں بنانا بھی ہے۔ اگر مفادات ہے، مفادات نہیں، پھر یہ ملک کا دشمن، یہ غدار، یہ محب وطن نہیں، اور یہ ایسا اور یہ ایسا اور یہ ایسا۔ ایک سال، 2 سال، 4 سال گزرتے ہیں، معاہدات ختم ہوتے ہیں، اپنا مفادات دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر سے دوبارہ جو ہے وہ زنجیر بن جاتی ہے، پھر جناب ہم پھر سے ایک ہیں۔ یہ سارا کچھ کیا ہے کہ اگر ہم غور کریں، بڑی اس کی گہرائی سے سوچیں تو قرآن پاک نے اتنا بہترین جامع اصول بتا دیا کہ رشتہ داریوں کے اندر بھی، یعنی برادریوں کے اندر بھی، خاندانوں کے اندر بھی، اور ملک اور ملکی سطح پر بھی اور انٹرنیشنل سطح پر بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایسے ہی بات لوگ نظر آتے ہیں۔ مفادات ہوتے ہیں تو سب کچھ مفادات نہیں، ہاں ابن الوقت، زبردست لفظ استعمال کیا ہے سب نے، ابن الوقت ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ابن الوقت، کہ وقت کے دھارے کے ساتھ ساتھ بہنے والے، جیسا تقاضا ویسے، جیسا دیس ویسا بیس۔ اس لیے ہم اگر غور کریں دیکھیں تو 1965 کے اندر جن کو ہم اپنا بہت اچھا دوست مانتے ہیں، چچا جی، ان کو بہت اچھا دوست مانتے ہیں، لیکن 65 کے اندر انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، مفادات کی خاطر وہ دوسری طرف چلے گئے۔ آج بھی اندر کھاتے وہ اسی طرف ہیں، کیونکہ مفادات ادھر ہیں۔ آپ سے صرف ایک ڈر ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ بگاڑ کے نہیں رکھتے، ورنہ مفادات ادھر ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے اس طرف کے لوگ، یہ جو بڑے خطے والے لوگ ہیں، اگر آپ کا ساتھ دے رہے ہیں تو قطعاً اس لیے نہیں کہ آپ ان کو اچھے لگتے ہیں، اس لیے کہ آپ سے وہ مفادات وابستہ ہے۔ جس دن آپ سے مفادات ان کے وابستہ نہیں ہوں گے تو پھر آپ ان کے دوست نہیں ہیں۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، بھلا ان سے عہد کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ پورا کیسے کیا جا سکتا ہے
جبکہ حال ان کا یہ ہے کہ اگر آپ پر ان کو غلبہ حاصل ہو جائے یا آپ پر وہ غلبہ پا لے تو نہ تو قرابت کا لحاظ رکھیں نہ عہد کا. یرضونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم، اور یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں لیکن ان کے دل آپ کو قبول نہیں کرتے، آپ کا انکار کرتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں اکثر نافرمان ہیں. یہ حال ہوتا ہے، سامنے آ کر خوشامد کریں گے لیکن اندر کھاتے آپ کے مخالف ہوں گے. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا يعملون. یہ اللہ کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. انہم ساء ما كانوا يعملون، کوئی شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں بہت برا ہے. اللہ کے خدا کی آیتوں کو تھوڑے سے فائدے کے عوض فروخت. کیا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کا انکار کرتے ہیں، یہود اور نصارہ کا کہا مانتے ہیں. یا معنی یہ ہے کہ انہوں نے جو عہد کیا ہے اللہ کے عہد کو، یعنی عہد کو پورا کرنا اللہ کا حکم ہے نا، تو اب اللہ کے حکم کو پائمال کرتے ہیں اور دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کے گھر کا راستہ روکتے ہیں. جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اگر آپ دیکھیں تو مسلمان 1400 یا 1500 کی تعداد میں عمرے کے لیے جا رہے تھے لیکن انہوں نے راستہ روکا. انہم ساء ما كانوا يعملون، یہ برا کام کر رہے ہیں جو یہ کر رہے ہیں. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون. یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہیں نہ عہد کا، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو دین میں تمہارے اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ. اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالے اور تمہارے دین میں طعنے کرنے لگیں ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں. یہ جو بات کی ہے یہ اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کر دیا یہاں پر بھی کہ جو کفر کے سرغنے ہوتے ہیں اصل میں کفر انہی کی طرف سے بہتا ہے. فتنہ فساد پھیلانے والے وہی ہیں. اسی لیے قرآن پاک نے یہ کہا ہے فقاتلوا ائمۃ الکفر، فقاتلوا الذین کفروا نہیں کہا یہاں پر کہا فقاتلوا ائمۃ الکفر. کیونکہ دیکھیں عہد کیا تو عہد کرنے والے کون ہیں؟ سرغنے. پھر عہد کو توڑتے تو توڑنے والے کون ہیں؟ سرغنے. اس لیے فرمایا کہ یہ جو عہد کرنے والے انہوں نے عہد توڑا ہے لہذا انہیں ہی قتل کرو. جب آپ کسی قوم کے سربراہ پر ہاتھ ڈالیں گے تو قوم آٹومیٹکلی آپ کے زیر تسلط آ جائے گی اور آپ کے روب اور دبدبے میں آ جائے گی. الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بداؤكم اول مره اتخشونهم فالله حق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. ایک جملے کا معنی رہ گیا تھا لعلهم ينتهون. عجب نہیں کہ یہ اپنی حرکتوں سے باز، اگر آپ ان کے سرغنوں پہ ہاتھ ڈالیں تو ہو سکتا ہے یہ اپنی حرکتوں، یعنی اگر سرغنے نہ باز آئیں تو ماتحت لوگ تو باز آ ہی جائیں گے. فرمایا بلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر خدا کے جلا وطن کا عزم کر لیا. کیا مطلب؟ یہ اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جو ہجرت کرنے کا عمل ہے اس کے پیچھے جو حالات اور اسباب ہیں ان کی طرف. وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے آپ سے عہد شکنی کی ابتدا کی ہے. أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ یہ ابھارنے کا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے ڈرتے ہیں. فَاللَّهُ حَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، حالانکہ ڈرنے کے لائق اللہ کی ذات ہے بشرطے کہ ایمان رکھتے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کفر کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہو، تمہیں اپنے دل میں کفر کا ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے. آج مسلمانوں کے دل میں کفر کا خوف اور ڈر ہے، یہی وجہ ہے کہ مسلمان پسا ہوا ہے اور کفر غالب. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. زبردست جملے ہیں، اور آج انہی جملوں کو اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو یہ ہمارے خلاف جا رہے ہیں. وجہ وہی اوپر والی بات ہے، ہم نے قتال چھوڑ دیا. قتال فی سبیل اللہ چھوڑنے کا نتیجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
اذا ترکتم الجہاد لسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ذلت و رسوائی۔ فرمایا ان سے خوب لڑو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور رسوا کرے گا اور تمہیں ان پر غلبہ دے گا، اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا اور ان کے دلوں سے غصہ دور کرے گا۔ کتنی زبردست! آج ہمارے دل میں غصہ ہے، انتقام، اپنا حسد ہے۔ غصہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ غیظ و غضب، غصہ و نفرت، اور وہ آپس میں موجود ہے۔ آج ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے لیکن شفا نہیں ہے۔ آج ہماری اکثریت ہے لیکن کفر پر ہم غالب آنے کے بجائے مغلوب ہیں۔ ہمارے لیے نصرت کے فیصلے نہیں ہیں۔ آج ہمارا فریق مخالف ہم پر حاوی ہے، بھاری ہے۔ ساری وجوہات کیا ہیں؟ کہ ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا جس کی بنیاد پر یہ سب کچھ ملنا تھا۔ جب اس چیز کو چھوڑ دیا تو بنیاد ختم ہو گئی۔ فرمایا کہ واللہ علیم حکیم ویتوب اللہ علی من یشاء، اور جس پر چاہے گا رحمت کرے گا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جانتا۔ اور کیا مطلب؟ کہ تمہیں غلبہ کب دینا ہے کب نہیں دینا اللہ جانتا ہے، کب دشمن کو مغلوب کرنا ہے کب دشمن کو غالب کرنا ہے اللہ جانتا ہے۔ آخری آیت فرمایا کہ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی آزمائے نہ جاؤ گے؟ اور ابھی تو اللہ نے ایسے لوگوں کو الگ کیا ہی نہیں، واضح یا ظاہر کیا ہی نہیں، جنہوں نے لم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون، جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو الگ کیا ہی نہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد آزمائشوں کا آنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ قرآن پاک نے اس بات کو سورہ بقرہ میں بیان کیا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تمہیں بغیر آزمائشوں اور امتحانات کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جبکہ تم سے پچھلے لوگوں کو اللہ نے ظاہری، باطنی، مالی، جانی، زمینی، فضائی بہت ساری اقسام کی آزمائشوں میں مبتلا کیا، یہاں تک کہ اتنے جھنجھوڑے گئے کہ چلا اٹھے، اور کیا اٹھے؟ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئی؟ اور سورہ عنکبوت کی ابتدائی اللہ نے ان آیات سے کی ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں کا گمان یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور آزمائے نہ جائیں؟ آزمائش تو ہوگی، آزمائش تو۔ اب یہ آزمائش کیسی ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، لیکن آزمائش کیا ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ ایک مومن کے لیے اس دنیا کے اندر جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو حلال اور حرام کی ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ آزمائش کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف مصیبت ہی آئے، کوئی آفت ہی گرے اوپر، نہیں، آزمائش کے بہت سارے معنی ہیں۔ سب سے پہلی آزمائش عملی زندگی میں کیا ہے؟ حلال اور حرام۔ پھر اگر دیکھیں تو عملی زندگی کے اندر عبادات کے لحاظ سے عبادات میں اطاعت اور نافرمانی یہ آزمائش ہے۔ اطاعت کرو گے تو آزمائش میں کامیاب، اطاعت نہیں کرو گے تو نافرمانی اور آزمائش میں ناکامی۔ اس لیے مومن کے ساتھ آزمائش اس کا لازمی حصہ ہے، لیکن اللہ سے کبھی بھی آزمائش میں مبتلا ہونے کی دعا نہیں کرنی، آزمائشوں سے محفوظ رہنے، نجات پانے کی ہی دعا کرنی ہے۔ فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے سبھی کاموں سے واقف ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ اس بات کو ظاہر نہ کر دیں کہ پکا کون ہے، کچا کون ہے، مخلص کون ہے اور منافق کون ہے، اس وقت تک تو بات کلیئر ہی نہیں ہوتی۔ تو ابھی بات کلیئر ہوئی نہیں اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب جعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله
والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 24 تک 8 آیات کریمہ، ان کے اندر چند باتیں خلاصے کے طور پہ سمجھ لیجئے۔ نمبر 1، بتایا یہ گیا ہے کہ مساجد کی آباد کاری اور تعمیر کا ذمہ مسلمانوں کا ہے، مشرکین کا نہیں۔ نمبر 2، مشرکین کا حجاج کو پانی پلانا یا مسجد کی خدمت کرنا، تعمیر کرنا یا اور نیک اعمال اور اچھے کام کرنا، یہ ایمان والے کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، ایمان والوں میں بھی وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد فی سبیل اللہ کیا، ان کا درجہ ان سے زیادہ ہے جو ایمان لائے ہجرت نہیں کی، یا ایمان لائے ہجرت کی لیکن جہاد نہیں کیا۔ نمبر 4، حقیقی محبت کس سے ہونی چاہیے؟ والدین سے، اولاد سے، کاروبار سے، بیوی ہے یا رشتہ داروں سے، یا اللہ اور اس کے رسول سے؟ حقیقی محبت کس سے ہونی چاہیے، اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں، ان میں سے پہلی بات، مشرکین مسجد کے خادم نہیں ہو سکتے۔ اس بات کی وضاحت اور تفصیل کچھ یوں ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ چھوڑا تھا تب بھی بیت اللہ کی خدمت کا جو انتظام تھا وہ مشرکین کے ہاتھ میں تھا۔ آپ مکہ سے مدینہ آ گئے، پھر مدینہ سے جب عمرۃ القضاء کے لیے گئے اس وقت تک بھی خدمت گار مشرکین تھے۔ پھر 8 ہجری میں آپ نے مکہ فتح کیا، آپ نے تب بھی مشرکین کو خدمت سے ہٹایا نہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ جب فتح مکہ ہو گیا تو کچھ کام آپ نے فوراً کر دیے اور کچھ کام پینڈنگ کر دیے۔ جو کام فوری طور پہ کیا وہ یہ تھا، مسجد حرام سے 360 بتوں کو توڑ مروڑ کر کے پھینک دیا۔ دوسرا کام، مسجد حرام کی صفائی ستھرائی کی گئی، پاک کیا گیا۔ تیسرا کام، مسجد حرام کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ یہ 3 کام آپ نے فوری طور پہ کیے، اور اس کے بعد مسجد کی خدمت کی جو اوورال ذمہ داری تھی جو مشرکین کے ہاتھ میں تھی وہ آپ نے برقرار رکھی۔ نمبر 2، مشرکین مکہ کے زیر نگرانی بیت اللہ کا طواف ہوتا تھا، آپ نے برقرار رکھا۔ بیت اللہ میں طواف کا جو ان کا غلط طریقہ تھا اس کو بھی آپ نے نہیں چھیڑا،
غلط طریقہ کیا تھا؟ ننگے ہو کر کے طواف کرنا۔ یہ سن 8 ہجری کی بات ہے اور رمضان کی بات ہے۔ رمضان، شوال، ذیقعد، 3 مہینے کے بعد، رمضان، شوال، ذیقعد، ان 3 مہینے کے بعد چوتھے مہینے میں حج تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کو مشرکین کے ہی سپرد کیے رکھا، یعنی یہاں پر مسلمان شریک نہیں ہوئے اس حج میں، 8 ہجری کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کے بعد جو 9 ہجری کا حج تھا، اس میں حضرت ابوبکر صدیق کی امارت میں مسلمانوں کو مدینہ منورہ سے ہجرت حج کے لیے بھیجا۔ یہاں اب پہلی دفعہ حکم یہ آیا کہ مشرکین آئندہ سال سے بیت اللہ کا حج نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، ننگے ہو کر کے طواف کرنا ممنوع۔ نمبر 3، آج سے مسجد حرام کی تولیت مشرکین کی ختم۔ یہ ہے سن 9 ہجری کی بات۔ گویا مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کے 15 مہینے کے بعد یہ احکامات جاری ہوئے۔ پہلی بات تفصیل کے ساتھ آ گئی۔ دوسری بات، اللہ پاک نے یہ سمجھایا ہے کہ اے مشرکین، تم جو بیت اللہ کی تعمیر کر کے خوش ہو، یا حجاج کو پانی پلا کر کھانا کھلا کر خوش ہو کہ ہم بڑے رفاہی کام کر رہے ہیں، ہم رفاہی کام کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ سوشل ورکر ہیں، اور ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں، یہ ساری چیزیں اہل ایمان کے ایمان کے مقابلے میں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے اگر تم نے اپنے اعمال کی کچھ وقعت پیدا کرنی ہے، اپنے اعمال کی کچھ حیثیت پیدا کرنی ہے، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کر لو، اس کو قبول کر لو، اس کو مان لو، اس پر عمل کر لو۔ اگر تم ایسا کر لیتے ہو تو پھر تمہارے پچھلے اعمال ایمان لانے کے بعد، جب ایمان لے آؤ گے تو تمہارے وہ پچھلے اعمال اگر برقرار رہیں گے تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے تو تمہارے جو پیچھے کے اعمال جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ضائع، برباد اور تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ اسی دوسری بات کے ضمن میں یہ بھی سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں تو اس وقت اس کے پس منظر میں بعض مفسرین نے کچھ واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ کچھ یوں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان کچھ گفت و شنید ہو گئی اس بات پر کہ افضل عمل کون سا ہے۔ کسی نے کہا جہاد فی سبیل اللہ، کسی نے کہا ہجرت، کسی نے کہا نماز، کسی نے زکوٰۃ کی ادائیگی، کسی نے کسی اور عمل کو قرار دیا۔ ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے یہ بتاتا جا رہا تھا کہ شاید فلاں عمل افضل، شاید فلاں عمل افضل، فلاں عمل کو فلاں موقع پر اللہ کے رسول نے افضل قرار دیا، فلاں بات کو فلاں موقع پر افضل قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، کوئی اس کا جواب نہیں دیا۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ حاجیوں کو پانی پلانا یا جہاد کرنا یا نماز پڑھنا یا یہ سارے اعمال اپنی اپنی جگہ پر حیثیت، مقام اور درجہ رکھتے ہیں، لیکن سمجھ لیجئے کہ سب سے افضل کام وقت کی ضرورت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ وقت کی ضرورت، وقت کا تقاضا، اس وقت میرے رب کی طرف سے کون سا حکم میری طرف متوجہ ہو رہا ہے، اس حکم پر عمل کرنا یہ اس وقت کے لحاظ سے افضل ہے۔ مثال کے طور پر ماں باپ کی خدمت بہت افضل عمل ہے، لیکن اس وقت متوجہ ہو رہا ہے اللہ کا حکم، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حکم الہی آ گیا، وہ بھی حکم الہی، یہ بھی حکم الہی، وہ بھی فرمانبرداری، یہ بھی فرمانبرداری، اس پر بھی اجر ہے، اس پر بھی اجر ہے، لیکن اس وقت اس اجر پر اس اجر کو مقدم رکھا جائے گا، اس اجر پر اس اجر کو، اس حکم پر اس حکم کو مقدم رکھا جائے گا۔
یہ معنی ہے کہ اللہ کا حکم کب کس طرف متوجہ ہو رہا ہے، میں اسی طرف اس حکم کی تعمیل کروں، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے، صدقہ دینا بھی اچھا عمل ہے، لیکن اس وقت چونکہ یہ صاحب نصاب ہے، سال پورا ہو گیا ہے، تو صدقے سے زیادہ افضل عمل اس کے لیے کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا، کیونکہ زکوٰۃ ایک فرض حکم ہے، اس حکم کی تعمیل کر کے پھر صدقات ادا کرے۔ اگر وہ صدقات ادا کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر دی، صدقات ادا کر رہا ہے، بہت صدقہ کر رہا ہے، بہت خیرات کر رہا ہے، بہت کچھ کر رہا ہے، لیکن اس پر حج واجب ہے، حج فرض ہے، وہ حج ادا نہیں کر رہا، تو اس نے افضل عمل کو چھوڑ دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آئیے دیکھتے ہیں آیات کریمہ کو۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، آیت نمبر 17 سے ترجمہ دیکھیے گا۔ مشرکوں کو زیبا نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دینا کیا ہے؟ ان کو کوئی اور کافر کہے یہ الگ بات ہے، لیکن اگر وہ خود اپنے آپ کو کافر کہیں، خود اپنے آپ کو مشرک کہیں، تو یہ زیادہ سنگین جرم ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے ان کو اس طرح یہ کہا کرتے تھے جب حجاج کرام لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مشرکین کہا کرتے تھے نا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، تو میں ان کو کہا کرتا تھا قد بس کرو، آگے کچھ نہیں بولنا، بس یہیں پر اتفاق کر لینا، یہیں پر رک جانا، لیکن وہ بدبخت رکتے نہیں تھے۔ الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، کہتے تھے کہ ہاں سوائے اس شریک کے جس کے آپ مالک ہیں وہ آپ کا مالک نہیں، یعنی آپ کے شریک ہیں لیکن آپ سے رتبے میں چھوٹے، اللہ کو کہتے تھے اے اللہ آپ کے شریک ہیں، آپ سے رتبے میں وہ چھوٹے ہیں، آپ ان کے مالک ہیں وہ آپ کے مالک نہیں، لیکن شریک وہ ہیں آپ کے۔ الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، ہم ان شریکوں کی بھی گواہی دیتے ہیں جو آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے شریک ہیں، گویا وہ اپنے معبودان باطلہ کے شرک کو اللہ کے ساتھ ملایا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے ساتھ ملے ہوئے نہ تھی۔ تو یہ جو بات ہے، اس بات نے ان کے کفر پر مور ثبت کر دی ہے کہ ان کو کوئی کافر نہ بھی کہے، ان کو کوئی مشرک نہ بھی کہے، وہ خود کو مشرک خود کہہ رہے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک نے کہا شاہدین علی انفسہم بالکفر، قرآن پاک نے یہ لفظ یہودیوں کے لیے استعمال نہیں کیا، عیسائیوں کے لیے استعمال نہیں کیا، کسی اور طبقہ فکر کے لیے استعمال نہیں کیا، یہ صرف مشرکین مکہ کے لیے کیا، اس لیے کہ وہ ایسا کرتے تھے۔ اولئک حبطت اعمالهم، ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں، وفی النار هم خالدون، اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ مسجد کی تعمیر، مسجد کی آباد کاری، یہ کن لوگوں کی ہو سکتی، یہ کون لوگ اس کے حامل ہو سکتے ہیں؟ ان کی صفات بیان کی جا رہی۔ فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ بنیاد ہے توحید اور شرک کی۔ مشرک ہمیشہ غیر اللہ سے ڈرتا ہے، موحد غیر اللہ سے نہیں ڈرتا۔ موحد جو ہوتا ہے وہ غیر اللہ سے نہیں ڈرتا، اور یہاں پر ڈر بمانا طبعی اور فطری ڈر نہیں بلکہ حقیقی ڈر ہے، کہ طبعی اور فطری ڈر جو ہے وہ کسی بھی انسان کو ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ کسی نبی کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ مثلا قرآن پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا لا تخف انک انت الاعلی، آپ خوف نہ کھائیے، آپ ان سب سے بلند و بالا ہیں۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ 400 4000 یا جتنے بھی وہ سپولے تھے، وہ جیسے ہی رسیاں سپولوں کی شکل اختیار کر گئیں اور وہ سامنے جو ہے وہ کیڑوں کی طرح جو ہے وہ سانپ اور سپولے پھرنے لگ گئے، تو ایک دم موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے، اور خود اپنا عصا بھی ایک دفعہ پھینکا تھا تو آپ خوفزدہ ہو گئے تھے، خوفزدہ ہو کر کے پیچھے ہٹے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا کہ موسیٰ آپ خوفزدہ نہ ہوں۔ یہ خوف کون سا ہے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام سانپ سے ڈرتے تھے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام اژدہے سے ڈر گئے؟
کیا وہ سپولوں سے یا رسیوں سے ڈر گئے؟ نہیں، ایک طبعی اور فطری امر ہے کہ اچانک ایک انہونی چیز سامنے آ جائے تو بندہ تھوڑا سا ہچکچا جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. تو یہ جو گھبراہٹ ہے یہ فطری ہے. یہ گھبراہٹ کیا ہے؟ فطری ہے. ورنہ موسیٰ علیہ السلام کا قطعاً اس بات پر شبہ بھی نہیں تھا کہ یہ سانپ مجھے ڈسے گا اور میں مر جاؤں گا. نہیں، کیونکہ غیر اللہ کے خوف کا معنی یہی ہے نا. غیر اللہ کے خوف کا معنی یہی ہے کہ بندہ یہ خوف کھائے کہ گولی مجھے لگے گی میں ضرور مر جاؤں گا، تو گویا گولی کو موت سمجھے. یہ غیر اللہ کا خوف ہے. کوئی مجھے پکڑے گا، میری گردن دبوچ دے گا، میں مر جاؤں گا، تو یہ غیر اللہ کا خوف ہے. غیر اللہ کا خوف حقیقی طور پر مشرک کے دل میں ہوتا ہے، مومن کے دل میں نہیں ہوتا. کیونکہ مشرک کے سامنے اسباب ہوتے ہیں، وہ اسباب کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، اسباب کو حقیقت سمجھتا ہے. اور مومن اسباب کو حقیقت نہیں سمجھتا، اسباب کو مسبب الاسباب کی قدرت سمجھتا ہے. بات سمجھ رہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے، مومن سمجھتا ہے کہ اسباب جو ہیں وہ کبھی بھی کسی وقت بھی اللہ ان سے تاثیر ختم کر سکتے ہیں. آگ ایک سبب ہے جلانے کا، سبب ہے نا آگ جلانے کا، لیکن اللہ اس سے تاثیر جلانے کی ختم کر دے، اس بات پہ اللہ قادر ہے. تو مومن کبھی بھی سبب کو اصل نہیں سمجھتا. کافر مشرک وہ سبب کو ہی اصل سمجھتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے صرف دنیا ہوتی ہے، آخرت اس کا اپنے رب پر ایمان نہیں ہوتا. مومن کا رب پر ایمان ہوتا ہے. دیکھیے فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، مومن اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی وہ مہتدین، فرمایا یہی لوگ ہیں، امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں گے. دوسری بات، اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم یعنی خانہ خدا کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ کیا تم نے مسجد حرام کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانا اس جیسا سمجھ لیا؟ ہرگز نہیں. لا یستوون عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں. یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر کیوں؟ اس لیے کہ جو دیکھیے توجہ کیجیے، بن دیکھے کسی شے کو تسلیم کر لینا یہ ایمان کہلاتا ہے. یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایمان کہلاتا ہے. اب اگر یہ ایمان اللہ کی مرضی کے مطابق ہو تو یہ ایمان اس درجے میں چلا جائے گا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. مطلب یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ اس پر یقین کر لیتے ہیں، تو یہ کیسا یقین ہے؟ یہ تو آپ نے اپنی آنکھ پر اعتبار کیا نا. آپ نے ایک چیز کو پڑھ کر آپ نے اس پر اعتبار کر لیا، تو آپ نے تو اپنے علم پر اعتبار کیا نا. آپ نے ایک چیز کو سن کر کے یقین کر لیا، تو آپ نے اپنی سماعت پر یقین کیا. کمال تو یہ ہے کہ آپ نہ بصارت پہ یقین کریں، نہ سماعت پر یقین کریں، نہ گویائی پر یقین کریں، نہ لمس اور چھونے پر یقین کریں، بلکہ آپ یہ کہیں جو چیز دیکھی نہیں جا سکتی، جو سنی نہیں جا سکتی، جس کو بولا تک نہیں جا سکتا، جس کو چھوا تک نہیں جا سکتا، پھر میرے رب نے مجھے کہا اس کو مان، میرے نبی نے مجھے کہا کہ مجھ پر یقین کر، اس کو مان، تو میں اس نبی پر یقین کر کے اس بات کو مان رہا ہوں، تو یہ ایمان ہے. یہ کیا ہے؟ جنت کو کسی نے دیکھا ہے؟ دوزخ کو کسی نے دیکھا ہے؟ فرشتوں کو دیکھا ہے ہم نے؟ نہیں دیکھا. ہم نے کب دیکھا ہے آسمانوں سے کتابیں اتر رہی ہیں؟ نہیں دیکھا. لیکن اگر ان سب باتوں کو ہم مان رہے ہیں تو کس کے کہنے پر؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر. حالانکہ دیکھا ہم نے نہیں ہے، تو ہم اس چیز میں اپنے کان کا اعتبار نہیں کر رہے، اس چیز میں محمد رسول اللہ کا اعتبار کر رہے ہیں، اور یہی اعتبار کرنا ایمان کہلاتا ہے. یہی اعتبار کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اسی لیے تمام ایمانیات میں بنیادی طور پر ایمان بالرسالہ اصل ہے، یعنی رسول پر ایمان لانا اصل ہے، کہ ہم ان پر اعتماد کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے تو اللہ پر ایمان
ہوگا، ثابت ہوگا. ان پر ایمان ہوگا تو آخرت پر ایمان ثابت ہوگا. اگر ان پر ہی ایمان نہیں تو کہاں آخرت، کہاں رب، کہاں فرشتے، کہاں جنت، کہاں دوزخ؟ یہ تو چیزیں ہمارے سامنے ہے ہی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ میں اور آپ حضور علیہ السلام کی بات کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی انداز میں سن کر کے یقین کر رہے ہیں. کیا ایمان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ معراج کا سفر ہے، واپس آئے، کفار نے آ کر کے سارا مسئلہ پوچھا کہ ابو بکر بتاؤ کوئی آدمی ایسے 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 سفر کرنے کا دعویٰ کرے، مانو گے؟ کہا نہیں مانتا، نہیں مانتا. ہاں ابو بکر یہی بات تو ہم بھی کہتے آئے ہیں کہ دیکھو یہ جو محمد ہے نا، یہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. کہا کس نے کہا ہے؟ یہ جو باتیں کہی ہیں کس نے کہی ہیں؟ کہا محمد رسول اللہ نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. انہوں نے کہا پھر سچ ہے، پھر سچ ہے. مجھے ان کی زبان پر یقین ہے، ان کے کہے پر اعتماد ہے. وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. ساری کائنات مل کر جھوٹ بول سکتی ہے، محمد رسول اللہ جھوٹ نہیں بول سکتے. اس لیے فرمایا کہ لا یستوون عند اللہ، یہ اہل ایمان کے برابر ہو نہیں سکتا. اہل ایمان کا ایمان، اللہ اکبر. اس دور میں کہ جس دور میں لوگ نیزوں سے چھلنی کیا کرتے تھے، ہاں جی، تلواروں کی نوک پر اٹھایا کرتے تھے، آگ کے انگاروں پر لٹایا کرتے تھے، جس دور میں لوگ کوڑے برسایا کرتے تھے، جس دور میں لوگ گھروں سے آگ کر دیا کرتے تھے، نکال دیا کرتے تھے، اس دور میں اگر کوئی آدمی بن دیکھے رب پر ایمان لاتا ہے، بن دیکھی جنت کو تسلیم کرتا ہے، جہنم کا خوف دل میں رکھتا ہے، قبر، حشر اور برزخ کی زندگی کو مانتا ہے، تو پھر وہ معمولی آدمی نہیں. لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. باقی بات کریں. اللہم انت السلام. آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے ایمان، جہاد فی سبیل اللہ اور ہجرت، ان تین اعمال کو افضل عمل قرار دیا، اور اس کے نتیجے میں تین نعمتوں کا اظہار فرمایا: رحمت، رضوان اور جنت. رحمت، رضوان اور جنت، تین نعمتیں بیان ہوئیں، تین آزمائشوں یا تین طرح کے اعمال کے نتیجے میں. یہ ہے آیت نمبر 19 اور 20 کا خلاصہ، اور آیت نمبر 20 اور 21 کا خلاصہ. آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا: الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ. لوگوں کے درمیان اس بات کا اختلاف ہوا کہ افضل عمل کون سا ہے. اللہ پاک نے افضل عمل کے حوالے سے بیان کیا کہ جو لوگ ایمان لے آئیں، ہجرت کریں اور پھر جہاد کریں، ان کے درجات، ان کے اعمال بہت افضل ہیں. ان کے اعمال اور درجات کیا ہیں؟ بہت افضل. فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے، اللہ کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں. اولئک هم الفائزون، وہی مراد کو پہنچنے والے. دیکھیے جہاد فی سبیل اللہ کے مختلف درجات ہیں، یا مختلف قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ سے مراد جہاد بالسیف ہے، تلوار کے ذریعے سے یا اسلحہ کے ذریعے سے کفر سے مقابلہ کرنا، اس کو جہاد بالسیف کہتے ہیں. نمبر 2، جہاد کی ایک قسم ہے جہاد باللسان، زبان کے ذریعے سے ایسے کلمات، ایسی گفتگو، ایسی تقریر اور ایسا یوں سمجھنے کا واعظ کرنا کہ جس سے کفر کی طاقت کمزور ہو جائے، اس کو جہاد باللسان کہتے ہیں. ایک جہاد بالمال ہوتا ہے. جہاد بالمال کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جس قدر مال کی ضرورت ہو وہ مال خرچ کیا جائے، یہ جہاد بالمال ہے. اور جہاد بالنفس یا جہاد بالانفس وہ یہ ہے کہ انسان اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش کرے، اس کو جہاد بالنفس یا جہاد
انفس کہتے ہیں. تو یہ مختلف قسمیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں. پھر جہاد اقدامی بھی ہوتا ہے، جہاد دفاعی بھی ہوتا ہے. یعنی آپ پیش قدمی کریں، اس کو جہاد اقدامی کہتے ہیں. آپ اگر کفر کے مقابلے میں اپنا دفاع کریں، اس کو دفاعی جہاد کہتے ہیں. مختلف صورتیں ہیں. یہاں پر وہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بس اتنی بات سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک نے مطلقاً فرمایا کہ جو ایمان لائے، ہجرت کی اور پھر جہاد کیا، یہ تین کام، ایمان بھی لائے، ہجرت بھی کی اور جہاد بھی کیا، ان کے درجات دوسروں کی نسبت زیادہ ہیں. کیوں؟ اس لیے ایمان لانا خود ایک بہت بڑا مشکل ترین کام ہے. جو اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جس زمانے میں لوگوں کی چمڑیاں ادھیڑی جاتی تھی، جس زمانے میں لوگوں کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، جس زمانے میں لوگوں کو مختلف مصائب اور تکالیف میں مبتلا کیا جاتا، ایسے زمانے میں اللہ کے کلمے کو اختیار کرنا، رسول اللہ کا ساتھ دینا، اپنی جان ہتھیلی پر رکھنے کے مترادف تھا. تو ایمان لانا خود ایک بہت بڑا عمل تھا. پھر ایمان لانے کے بعد کافروں کی طرف سے پیش آنے والی مصائب اور مشکلات کو جھیلتے ہوئے ایمان کو نہ چھوڑنا، بلکہ ایمان کو بچانے کے لیے اپنا وطن، اپنا مال، اپنا سب کچھ چھوڑ دینا، یہ ہجرت ہے. تو یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے. پھر ہجرت کے بعد کافر کے مقابلے میں میدان میں کود جانا، اب جان پھر ایک دفعہ جو ہے وہ میدان میں لگا دی، تو یہ بھی بہت بڑا عمل ہے. اس لیے فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، ان کے یہ اقدامات، ان کے یہ افعال اللہ کے یہاں بہت بلند ہے. اس لیے فرمایا یہی مراد کو پہنچنے والے ہیں. پھر اب جب ان کے کام بہت اونچے ہیں تو جتنا جس کا کام اونچا ہوتا ہے اتنا ہی اس کا اعزاز بھی بلند ہوتا ہے. جتنا جس کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے اتنا ہی اس کا اعزاز بھی بلند ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے پھر اعزاز سے نوازا. اعزاز کیا ہے؟ فرمایا یبشرہم ربہم برحمت من. ایک بات، اس کے مقابلے میں تین چیزیں بیان ہوئی، ایک رحمت، دوسرے رضوان، تیسرے جنت. یہ تینوں کے مقابلے میں نہیں ہے. ترتیب یہ ہے، جو ایمان ہے، ایمان کے مقابلے میں رحمت ہے. ایمان آزمائش تھی نا، اس کے مقابلے میں اللہ نے رحمت سے ڈال دیا. یہ جو دوسرے نمبر پہ ہجرت ہے، ہجرت کے مقابلے میں رضوان نہیں ہے، ہجرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ جنات ہے. اور جو جہاد ہے اس کے مقابلے میں رضوان ہے. رضوان اللہ کی رضا جہاد کے مقابلے میں ہے، اور ہجرت کے مقابلے میں جنات ہے. گویا ہجرت جب انسان اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے میرے لیے اپنا گھر چھوڑا، میں تیرے لیے عظیم الشان گھر کی تیاری کرتا ہوں. اور اے میرے بندے تو نے میرے لیے اپنی جان کپا دی، میں تیرے لیے اپنی خوشنودی کا اعلان کرتا ہوں. اور اے میرے بندے جب تو نے مجھ پر ایمان رکھا، میرے نبی پر ایمان رکھا، تو میں اس وجہ سے کہ جس وجہ سے تجھے زحمتوں کا سامنا کرنا پڑا، میں تجھے رحمتوں میں ڈال دوں گا. تو یہ تین نعمتیں تین آزمائشوں کے مقابلے میں. فرمایا خالدین فیہا ابدا، ان جنات کی خوشخبری دیتا ہے اللہ جن میں ان کے لیے نعمت ہائے جاویدہ، یعنی ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، اور وہ اس میں کیا ہے؟ ابد الآباد رہیں گے. ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے ہاں بڑا صلہ ہے، بے شک اللہ کے ہاں. اچھا، یہ جو جملہ ہے نا، یہ جملہ اگر آپ غور کریں تو ان تمام نعمتوں کے اوپر ایک ایکسٹرا چیز ہے. وہ تین کو تو تین کے بدلے میں رکھ دیا، اب ایک ایکسٹرا بات بھی کی، ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے یہاں رحمت بھی ہے، رضوان بھی ہے، جنات بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے یہاں اس سے بڑے بڑے صلے موجود ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس جملے کو سمجھیے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ پاک نے جنت کو اتنا حسین و جمیل بنایا ہے، اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنا عالی شان بنایا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی زبان نے بولا ہے، نہ کسی دل میں اس کا وسوسہ اور خیال آیا ہے. تصور نہیں آ سکتا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان اللہ عندہ اجر عظیم کا مصداق یہ ساری باتوں سے بلند و بالا کوئی اور چیز ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اشارہ دیا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کسی کو کچھ دینا ہو تو بس اشارات دیتے ہیں، بھائی بہت کچھ ہے. یہ جو چھوٹا چھوٹا میں نے کہا ہے نا، یہ موٹر سائیکل، یہ گاڑی، یہ فلاں، یہ اس آپ کو کارنامے پر ملے گا، یہ تو ملے گا، لیکن اور بھی بہت کچھ ہے. اچھا، یہ جو کہہ رہا ہے نا، اور یہ جو کہا ہے باس نے یا فیکٹری آنر نے یا کسی ادارے کے سربراہ نے یا کسی تنظیم کے سربراہ نے جب کہا کہ اس سے اور بھی بہت کچھ ملے گا، تو اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہلکی ہلکی ہیں، اس کے ہاں جو کچھ ہے وہ اس کی اصل تو چیز اس کی رضا اور رغبت ہے جس کی بنیاد پر اس نے سب کچھ دینا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم، یہ جو آیت نمبر 23 اور 24 ہے،
19 20 سے 22 تک ان 3 آیات کو میں نے عرض کیا. اب 22 23 اور 24 ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں فرمائی ہیں. آیت نمبر 23 میں ایک بات اور 24 میں بھی دوسری بات. آیت نمبر 23 میں کیا بیان کیا گیا کہ دیکھیے انسان کے اس دنیا کے اندر معاشرتی زندگی میں ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، اعزا، اقارب، بیوی، بچے، یہ سارے رشتے ہوتے ہیں. اللہ پاک نے ایک بات سمجھائی ہے، فرمایا دیکھو اگر اے مومنو، اہل ایمان کو خطاب، اس وقت زمانے کے اہل ایمان کو خطاب ہے، اور آج بھی ان کی وساطت سے ہمیں بھی اس بات کو سمجھایا گیا کہ اگر تمہارے رشتہ داروں میں سے تمہارے والدین، تمہارے رشتہ داروں میں سے بھائی بہنیں، اولاد، بیوی، کوئی بھی اگر تمہارے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، مانا تم صاحب ایمان ہو، وہ صاحب کفر ہیں، اگر وہ تمہارا کہا مان کر ایمان قبول نہیں کرنا چاہتے، وہ تمہارے راستے پہ نہیں چلنا چاہتے، تمہاری طرز اور تمہارا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے، تو تم ان کی وجہ سے اپنا راستہ نہ بدلنا. آج بدقسمتی سے یہاں یہی ہو رہا ہے. برادری کے اندر، سوسائٹی کے اندر 1-2 لوگ ہوتے ہیں بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، زیرو ہوتے ہیں، لیکن باقی لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا مطلب آپ کہہ لیں دنیا کے ریلے میں بہہ جاتے ہیں. اب شادی بیاہ، غمی خوشی، ان میں وہ 1-2 لوگ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بھائی یہ دیکھیں یہ ہندوانہ رسم ہے، یہ فلاں رسم ہے، یہ فلاں رسم ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، کہتے ہیں اپنی کوشش کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے وہ جب نہیں مانتے تو یہ 1-2 لوگ جو ہے یہ ان کی رو میں بہ کر کے کہ چونکہ جی برادری کا مسئلہ ہے، رشتہ داری کا مسئلہ ہے، قوم قبیلے خاندان کا مسئلہ ہے، تو ہم چھوڑ تو نہیں سکتے نہیں. تو وہ کام جس سے یہ ابھی کچھ دیر پہلے تک منع کر رہے تھے، اب نہ چاہتے ہوئے بھی اسی کام میں شامل ہو جاتے ہیں، اسی سے منع کیا گیا ہے. بذات خود تو یہ الفاظ کفر کے لیے کہ کفر تم ان کی طرح مت اختیار کرنا، لیکن اگر غور کیا جائے تو قرآن پاک کا اسلوب اور انداز یہ ہے کہ قرآن پاک صرف ایک قوم، قبیلے، خاندان، ایک وقت، ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آفاقی اور عالمگیر کتاب ہے. اس لیے اس کا وہ اصول جو اس زمانے میں 1450 سال پہلے مشرکین مکہ کے حوالے سے یا دوسرے کفار کے حوالے سے مسلمانوں کو تنبیہ کرنا مقصود تھا، آج وہی اصول، وہی ضابطہ ہم مسلمانوں کو مسلمانوں کے حوالے سے بھی ہے کہ ہم مسلمان اگر ایک آدمی درست راستے پر ہے تو وہ غلط آدمی کو سمجھاتے سمجھاتے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا درست راستہ چھوڑ کر غلط راستے پہ چل پڑے. ٹھیک ہے جی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اللہ اکبر. فرمایا اے اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل میں کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو. ان سے دوستی کیا مطلب؟ دیکھیے الفاظ پہ غور کیجیے. ماں باپ سے کون سی دوستی ہوتی ہے؟ بہن بھائیوں سے کون سی دوستی ہوتی ہے؟ یا دوستی سے متعلق ہے. دوستی ایک ایسا لفظ ہے کہ جس میں دوست کے لیے جان بھی قربان کر دیتا ہے، مال بھی قربان کر دیتا ہے، وقت بھی قربان کر دیتا ہے، اپنی ساری خواہشات دوست کے لیے قربان کر. ایسی ہے نا. اصل میں وہ تعلق کا نام ہے دوستی کہ جس میں انسان اپنا آپ چھوڑ دے دوسرے کے لیے، اس کو کہتے ہیں دوستی. حقیقی معنی میں تو دوستی یہ تھی. آج کل تو دوستی بھی مطلب کی ہوتی ہے، تعلق بھی مطلب کا ہی ہوتا ہے. ہاں جی، پیر مرید کا تعلق بھی مطلب کا ہے، مولوی صاحب کا، مقتدیوں کا بھی تعلق جو ہے مطلب کا ہے، بھائی بھائی کا تعلق مطلب کا ہے. آج کل تو مطلب والی دنیا ہے. لیکن بہرحال حقیقت میں دوستی کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کر دے. یہ ہے دوستی. اسی کی بنیاد پر قرآن پاک نے کہا ہے تم ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو اسلام پر پسند کرتے ہیں. معنی کیا ہوا؟ یعنی ان کے ساتھ ایسا تعلق نہ اختیار کرو کہ ان کی وجہ سے تمہیں اپنا ایمان چھوڑنا پڑے اور ان کا کفر اختیار کرنا پڑے. ایسا تعلق مت بنانا، ایسا تعلق اختیار مت کرنا. حالانکہ قرآن پاک نے، اسی قرآن نے کیسی عجیب دعوت دی ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن پاک نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ. قرآن پاک تو بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کرتا ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کی بات کی ہے. قطع رحمی سے آپ علیہ السلام نے سختی سے منع کیا ہے، بلکہ یہ بیان فرمایا کہ جو آدمی قطع رحمی کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. صلہ رحمی کرنے والے کو کہا گیا کہ یہ جنتی ہے.
قطع رحمی کرنے والے کو جہنمی بتلایا گیا ہے، اللہ کی لعنت اور پھٹکار اس پر بتائی گئی ہے، اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی پھٹکار اس پر بتائی گئی ہے۔ قیامت کے دن اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا کس کو؟ قطع رحمی کرنے والے کو۔ اب ایک طرف تو یہ احادیث اور قرآن پاک کی آیات ہے، دوسری طرف یہ جملہ ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ صلہ رحمی اور چیز ہوتی ہے، اور یہ جو دوستی کا لفظ ہے ولایت، یہ اور چیز ہوتی ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے آپ اس کی ضرورت کے مطابق اس کا خیال کریں، اس کی ضرورت کے مطابق اس کا، اور یہ آپ والدین کے ساتھ بھی کریں، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کریں، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ مرتد ہوں، چاہے وہ مشرک ہوں، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ لیکن دوسری طرف ولایت والا رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ ولایت والے رشتے سے منع کیا گیا۔ ولایت والا رشتہ کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایسا تعلق جوڑیں کہ ان کے کہے بغیر آپ اٹھیں نہ، ان کے کہے بغیر آپ کھائیں نہ، ان کے کہے بغیر آپ سوئیں نہ۔ جیسا کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کی والدہ نے ان کو بڑی محبت تھی اپنی والدہ سے، والدہ کو بیٹے سے، بیٹے کو والدہ سے، لیکن والدہ نے پیغام بھیج دیا کہ بیٹا واپس آ جاؤ اپنے آباء و اجداد کے دین پر، نہیں تو میں بھوکی مر جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ اب وہ اس نے جسے کہتے ہیں جذباتی انداز سے ٹریپ کرنے کی کوشش کی، جذباتی انداز سے اپنے بیٹے کو آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ آمادہ ہو جائے گا، ظاہر ہے اس کو میری محبت میں فریبتا ہے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ محبت رسول، محبت والدین پر اس کی ترجیح دی گئی ہے۔ تو یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اچھا اب ہوا گیا، اب جب بیٹے نے پیغام سنا تو بیٹے نے ماں کو پیغام بھیج دیا، ماں جی آپ کے لیے جان بھی قربان، لیکن اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کے بھوکا رہنے سے میں ایمان چھوڑ دوں گا تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب ماں نے واقعی سچی میں بھوک برداشت کرنا شروع کر دی، 1 دن 2 دن 3 دن۔ اب ماں سمجھی کہ جب خبر پہنچے گی تو آئے گا تھوڑا تھوڑا۔ بیٹا آ گیا، بیٹا آ گیا، اور بیٹے نے آ کر کے ماں کو دیکھا، ماں کو کہا ماں جی ایمان قبول کر لو، عافیت اسی میں ہے، اس حال میں چلی گئی تو دوزخ میں جاؤ گی۔ اللہ اکبر، اندازہ کیجیے، اس حال میں چلی گئی تو بھوکی پیاسی چلی گئی تو دوزخ میں جاؤ گی، ایمان قبول کر لو۔ ماں نے کہا محمد کا ساتھ چھوڑنا نہیں، کہا نہیں ماں تجھے چھوڑ سکتا ہوں، محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں تیری شان میں گستاخی نہیں کروں گا، بے ادبی نہیں کروں گا، بے توقیری نہیں کروں گا، بے احترامی نہیں کروں گا، یہ ہے انداز۔ اب قرآن پاک یہی بات سمجھاتا ہے کہ ایسی ولایت، ایسا رشتہ مت اپنانا کہ جس رشتے کی وجہ سے تمہیں سب کچھ چھوڑنا پڑ جائے۔ ہاں ان کے ساتھ صلہ رحمی کیجیے، قرآن پاک کا حکم ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وقت کے 400 علماء ان کے سامنے درس قرآن میں شامل ہوتے تھے، 400 علماء۔ آج ہمارے ہاں تو مطلب 10 بندے بھی اکٹھے نہیں ہوتے، وہاں 400 علماء ان سے درس قرآن لیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت سندھی کی والدہ مسلمان نہیں تھی، حضرت سندھی بھی سکھ سے مسلمان بنے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ آ گئی درس قرآن کے دوران ہی آ گئی، چیختی چلاتی آ گئی، اور وہ آ کر کے انہوں نے جوتا مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کو جسم پہ بھی لگا اور سر پہ بھی لگا۔ تو کچھ لوگ اٹھنا چاہے، کچھ لوگوں نے اٹھنا چاہا کہ ہم اٹھیں، جا کر بڑھیا کو روکیں، اور کیا کر رہی ہے؟ تو حضرت نے اشارہ کیا، ماں جی اپنا غصہ یا جو بھی ہے وہ اتار کر چلی گئی۔ کہا جانتے ہو یہ کون تھے؟ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں مجھے قرآن نے کہا وَلَا تَقُل لَهُمَا اف، ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ سب علماء کے سر جھک کے، اچھا ماں ہے، بات سمجھیں؟ تو یہ ہے اصل بات۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان علی ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ میں نے عرض کر دی ظالم کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے نا، وہ راستہ کفر اختیار کریں گے تو ظلم ہوگا۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اسی پہلی بات کو ایک اور انداز میں سمجھایا گیا۔ وہ بات کیا ہے؟ فرمایا دیکھو دنیا کے اندر انسان
چیزوں سے محبت کرتا ہے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، اپنی اولاد سے، بیوی سے، ہاں جی، اپنی بنائی ہوئی پراپرٹی سے، ہاں جی، اسی طریقے سے بلڈنگوں سے، عمارتوں، ان چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے۔ قرآن پاک یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو، اگر تم اختیاری محبت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کے برعکس دوسری چیزوں سے اختیاری محبت کرو گے تو پھر تم فاسق ہو، اور فاسق کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن میں یہ عرض کر دوں اس بات کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے، محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک اختیاری اور ایک غیر اختیاری۔ ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں مثال کے طور پر، ان کو 4 میں سے ایک بیٹا بڑا عزیز ہے، اس کی چاہت اور طلب سے وہ عزیز نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ اس کے کارنامے باقی تینوں سے بہت اچھے ہیں، بس طبعاً فطرتاً اس پر دل آ گیا، چاہے وہ بڑا ہے سب سے، چاہے وہ سب سے چھوٹا ہے۔ ویسے عمومی طور پہ بڑا ہوتا نہیں ہے، سب سے بڑے سے اتنی محبت ہوتی نہیں ہے جتنی سب سے چھوٹے سے ہوتی ہے، لیکن پر چلیں، اگر کسی کو کسی سے محبت ہو گئی اپنے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے سے، تو اس کو کہتے ہیں غیر اختیاری محبت۔ اس محبت میں وہ اس کو اپنے پاس بٹھائے، اس سے زیادہ گپ شپ کرے، اس کو ہنس کر دیکھے، مسکرا کر کے دیکھے، اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے پاس رکھے، اپنے معاملات میں اس کو زیادہ شریک کرے، یہ ساری چیزیں غیر اختیاری ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یعنی غیر اختیاری تعلق ہے اس کے ساتھ۔ اور ایک ہوتا ہے اختیاری تعلق۔ اختیاری تعلق کیا ہے؟ اب اسی کو سمجھ لیجیے، یہی بیٹا جس سے غیر اختیاری محبت ہے، اس کے ساتھ دوسرا بیٹا بھی ہے۔ اب باپ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنے جیتے جی ان 4 میں حصہ تقسیم کروں، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ لے بھائی زید، تیری ذمہ داری یہ ہے کہ تیرے پاس 4 لاکھ روپے ہے، تو 1 لاکھ روپے ایک کو دے، 1 لاکھ دوسرے کو، 1 لاکھ تیسرے کو، 1 لاکھ چوتھے کو، 4 میں کوئی فرق نہیں کرے گا۔ یہ ہے اختیاری عمل۔ اب اس اختیاری عمل میں اگر یہ آدمی ڈنڈی مارتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب باقی سارے 75 پکڑ لو، اس کو میں 175 دوں گا، 1,75,000 دوں گا، کیونکہ یہ مجھے بڑا عزیز ہے، تو یہاں قرآن کہتا ہے کہ اس نے کام جہنم والا کیا ہے، اس نے کام فسق و فجور والا کیا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس نے کام غلط کیا، اس نے کام ناجائز کیا۔ ہاں، یہ 4 میں برابر سرابر تقسیم کرے، لیکن پھر بھی جاتے جاتے سر پہ ہاتھ چھوٹے کے پھیر دے، یعنی جس سے محبت زیادہ ہے، تو یہ غیر اختیاری بات ہے، اس پہ اللہ کے ہاں پکڑ نہیں ہے۔ غیر اختیاری محبت پہ اللہ کے ہاں پکڑ نہیں۔ پکڑ کب ہے؟ جب اختیاری عمل ہو۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب قرآن پاک کو سمجھیے۔ قرآن پاک نے یہ کہا ہے کہ لوگوں، اللہ، رسول اور جہاد کے مقابلے میں تمہیں اپنے ماں باپ زیادہ عزیز نہیں ہونے چاہیے، بہن بھائی، رشتہ دار، بیٹے، اولاد، اپنی بیوی، اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد، یہ ساری چیزیں عزیز نہیں ہونی چاہیے۔ اب بندہ سوچے کہ یار مجھے تو بڑی محبت ہے اپنی مال سے، مجھے تو اپنی بیوی بچوں سے بڑی محبت ہے، مجھے اپنے ماں باپ سے بڑی محبت ہے، تو یہ کیسے پیمانہ کیا ہوگا کہ اللہ کی محبت اس محبت پر غالب آ جائے، یا کب یہ والی محبت اس محبت پر غالب ہوگی؟ اس کا پیمانہ کیا ہے؟ تو قرآن پاک میں اس کا پیمانہ ہمیں یہ بتلایا ہے، حدیث مبارکہ نے اس کا پیمانہ یہ بتایا، شریعت مطالعہ نے پیمانہ یہ بتایا ہے کہ اگر آپ کی محبت ان لوگوں سے، یعنی اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ دوسری چیزوں سے محبت اختیاری، چاہت کے ساتھ، طلب کے ساتھ دوسری چیزوں سے زیادہ محبت ہے، تو پھر آپ فاسق ہو، پھر آپ کیا ہو؟ فاسق، گناہگار ہے، پرلے درجے کا گناہگار۔ لیکن اگر آپ کی محبت ان چیزوں سے اختیاری نہیں ہے، محبت طبعی ہے، محبت غیر اختیاری ہے، آپ زیادہ وقت ان کو دیتے ہیں لیکن غیر اختیاری طور پہ دیتے ہیں، لیکن جب بھی خیال آتا ہے توبہ کر جاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، پھر اللہ کی طرف توبہ رجوع کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ آپ فاسق نہیں ہیں، آپ وقتی طور پر غافل ہیں۔ آپ غافل ہو سکتے ہیں، آپ فاسق نہیں ہو سکتے۔ اتنی بات سمجھ؟ اب دیکھیے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، فرمایا کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی، باپ کہا ماں بھی اس میں شامل ہے، بیٹے کہا بہنیں بھی اس میں شامل ہیں، بھائی کہا بیٹے کہا بیٹیاں بھی اس میں شامل ہیں، بھائی کہا بہنیں بھی اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو۔ بڑا قرآن پاک نے لفظ استعمال کیا ہے، خدا کی قسم، یہ جو اکثر من چلے نوجوان، ہاں جی، بوائز ایک ٹائر پر موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں نا،
تو میں ان کو دیکھ کر کے ایک جملہ کہتا ہوں، بیٹا جس دن خود کماؤ گے نا پھر چلانا، جس دن خود کماؤ گے پھر چلانا، پھر پتہ چلے گا کہ کیسے چلاتے ہوتے ہیں۔ آج نوجوان ماں باپ کی دولت پر عیاشی کر رہا ہے، جب یہی جوان خود کمانا شروع ہوتا ہے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اس کے کوئی وسائل روزگار نہیں ملتے، اور پھر جب ملتے ہیں تو اس کو پھونک پھونک کر استعمال کرتا ہے، تو اسے اس وقت بھی احساس کرنا چاہیے کہ جب میں پچھلے وقتوں میں عیاشیاں کیا کرتا تھا تو وہ بھی تو یہی پیسہ تھا، اب اسی پیسے کو میں بچا بچا کے رکھ رہا ہوں۔ فرق کیا ہے؟ فرق اس بات کا ہے جس مال کو انسان خود کماتا ہے اس سے محبت بڑی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جسے تم خود کماتے ہو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وراثت کے مال کی بھی قدر نہیں ہے، ہدیے کے مال کی بھی قدر نہیں ہے، ماں باپ کے مال کی بھی قدر نہیں ہے، بیوی کو خاوند کے مال کی قدر نہیں ہے، ہاں جی، اسی طریقے سے وہ مال جو خود کمایا ہوا نہیں اس کی اتنی قدر نہیں، قدر اس مال کی ہے جو خود کمایا ہوا ہو۔ اسی لیے قرآن نے کہا وہ مال جسے تم خود کماتے ہو اگر وہ بھی تمہیں اللہ رسول اور جہاد سے زیادہ عزیز ہو جائے تو تم فاسق ہو۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تجارت جس کے بد ہونے سے تم ڈرتے ہو، ذرا کوئی دھرنا آ گیا، ذرا کوئی کرونا آ گیا، ذرا کوئی معاملہ آ گیا تو ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اب کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے۔ یہ ہے تجارت تخشون کسادہ۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ، اور وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو۔ ظاہر ہے سارے مکانات انسان کو پسند ہوتے ہیں، کون سا مکان ہے جو نہیں پسند؟ مراد یہی ہے کہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ، اگر اللہ اور اس کے رسول سے اور وجہاد فی سبیلی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر ٹھہرے رہو یعنی انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، کیونکہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ اور جب تم اس سٹیج پر پہنچ جاؤ کہ اللہ کو ناراض کرو تو پھر انتظار کرو اس بات کا کہ اللہ اپنے غضب کا اظہار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کا اور سلامتی کا معاملہ نصیب فرمائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔